ٹاپک گاربیج اینڈ گاربیج آؤٹ کا دوسرا پارٹ پڑھنے جا رہے ہیں کلاس 6 سبجیکٹ سائنس. A step towards cleanliness, the Prime Minister of India launched the Swachh Bharat mission. The aim of this mission is to create an open defecation free India by 2 اکتوبر 2019. جو پرائم منسٹر نے ایک سوچھ بھارت مشن ابھیان شروع کیا 2 اکتوبر 2019 میں. اس نے کہا کوئی کھلے میں گندگی نہیں کرے گا. Children from Paheli and Boju school did a project called Dealing with Garbage. We will learn about some of the things they learned through this project. پہلی اور بوجو کو ایک پروجیکٹ دیا گیا جو ان کو ڈیل کرنا تھا گاربیج کے ساتھ. ہم پڑھتے ہیں انہوں نے اس پروجیکٹ میں کیا کیا. ڈیلنگ ود گاربیج, صفائی کرمچاری کلیکٹ دا گاربیج ان ٹرکس اینڈ ٹیک اٹ ٹو اے لو لائنگ اوپن ایریا کالڈ اے لینڈ. پھر صفائی کرمچاری جو ہے انہوں نے گاربیج کو کلیکٹ کیا ٹرک میں اور اس کو لے گئے لو لائنگ ایریا میں جو کھلا تھا لینڈ فل کرنے کے لیے. There are part of the garbage that can be reused is separated out from the one that can be used as such. اس میں سے اس گاربیج میں انہوں نے ایسا کیا جو چیز ریوز ہو سکتی تھی اس کو الگ کر دیا. Thus the garbage has both useful and non-useful components. تو گاربیج میں بہت یوزفل جو ہمارے استعمال میں کام آتے اور جو ہمارے استعمال میں کام نہیں آئیں گے وہ کمپوننٹس تھے. The non-useful components is separated out. جو non-useful components تھے ان کو الگ کر دیا گیا. It is then spread over the landfill and then covered with a layer of soil. اور زمین کے اوپر ڈال دیا تو اس کے اوپر کور کر دیا. Once the landfill is completely full, it is usually converted into a park or a playground. It is usually converted. For the next 20 years or so, no building is constructed on it. اگلے 20 سال کے لیے اس پہ کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوگی. To deal with some of the useful components of the garbage, compost making areas are developed near the landfill. What is compost? Let us learn about it from the following activity. Collect the garbage from your house before it is thrown into the dustbin. اپنے گھر میں جو بھی آپ کا گاربیج ہے اس کو کلیکٹ کرو ڈسٹ بین میں پھینکنے سے پہلے. ڈسٹ بین میں پھینکنے سے separate it into 2 groups. 2 گروپس میں اس کو ڈیوائڈ کر دو. So that they have group 1 garbage from the kitchen like fruit and vegetable peels, egg shells. جو گاربیج کچن میں ہوتا ہے جیسے فروٹ ویجیٹیبلس ان کے پیلز ہوتے ہیں یا ایگ شیلز ہوتے ہیں. ویسٹ فوڈ جو ہم پھینکتے ہیں ویسٹ فوڈ ٹی لیوز چائے کی پتیاں انکلوڈ نیوز پیپرس ڈرائی لیوز اینڈ پیپر بیگس ان دا گروپ پیس آف کلوتھ پالیتھین بیگز الومینیم ریپرس نیلز اولڈ شوز اینڈ بروکن ٹائز. ان کو ایک گروپ میں رکھ دو. Now divide the contents of each group into 2 separate heaps. تو ان کو لپیٹو ہیپ کر دو. Label them as A, B, C and D. Put 1 heap from group 1 and 1 heap from group. ایک ہیپ گروپ 1 میں سے اٹھاؤ ایک چیز اور دوسری چیز گروپ B2 کے ہیپ میں سے اٹھاؤ into separated plastic bags. الگ بیگ میں. Tie the mouth of these 2 bags tightly. Put all the 4 heaps in separate pits and cover them with soil. You can also use 4 pots to bury these garbage heaps. Remove the soil after 4 days. Soil کو 4 دن کے بعد ریموو کر اٹھا دو. And observe the change in the garbage. اور چینج دیکھو گاربیج میں کیا آئیں گے. A black color and no foul smell indicates that rotting of garbage is complete. Put the heaps again in the pits and cover with the soil. Observe again after 2 days and note your observation and safety the garbage. Rot completely and did not smell. پوری سڑ جائے گی اور سمیل نہیں دے گی. راٹ اونلی پارشلی, کیا وہ تھوڑا تھوڑا راٹ خراب ہو جائے گا. راٹ آلموسٹ کمپلیٹلی, کیا پورا ہو جائے گا. بٹ اسٹل سمیل از بیڈ, مگر وہ بھی بیڈ سمیل دے گی. ناٹ چینج ایٹ, کیا پورا چینج نہیں ہوا. گاربیج ان وچ ہیپ واز سین ٹو راٹ اینڈ وچ ڈیڈ ناٹ. بیٹا مجھے امید ہے آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اس کو اپنے گھر میں 1-2 بار ریڈ کیجیے گا تاکہ آپ کو پورا سمجھ آیا جائے. اور آپ کو پتہ ہے آج کون سی بیماری ہے, اس سے ہمیں بچنا ہے. اس لیے ہمیں کچھ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے اور گھر سے باہر نکلتے سمے اپنے منہ کو ماسک سے ڈھکنا ہے اور بھیڑ بھاڑ علاقے میں نہیں جانا ہے. تبھی ہم اس مہاماری سے بچ سکتے ہیں. آج پوری دنیا میں جو یہ بھیانکر بیماری ہے اس سے بہت سارے لوگ مر گئے ہیں. تو ہمیں اپنے گھر میں رہنا ہے, سرکشت رہنا ہے. اسٹے ہوم اسٹے سیف کا جو لاگو ہے اس پہ ہمیں عمل کرنی ہے. تبھی ہم اس بیماری میں ملوث ہونے سے بچ سکتے ہیں. تو اللہ آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے. اللہ حافظ.